कमरे का ये मंजर देखकर जाहिद ने और जोश मारना शुरू कर दिया। जमशेद की तरह जाहिद का हाथ भी फिर नीचे चला गया। इधर कमरे में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जमशेद अपनी बहन की तरफ बढ़ा और फिर नीलोफर के पैरों की तरफ से बिस्तर पर चढ़ गया। जमशेद अब बिस्तर पर लेटी हुई अपनी बहन के नजदीक आया और फिर नीलोफर के एक पांव को आहिस्ता से उठाकर अपने हाथ में थामा और फ्रेंड वाला काम करने लगा। जो भी जमशेद ने नीलोफर के पांव पर फ्रेंड वाला काम करना शुरू किया तो मजे से बेकाबू होते हुए नीलोफर के मुंह से अजीब सी आवाज निकल गई। जैसे जमशेद ने ये आवाज सुनी, इसने अपना एक हाथ बुलंद पर रख दिया और दूसरे हाथ से दरवाजा पेंट करना शुरू कर दिया। नीलोफर को इसके भाई के हाथों ने इतना बेचैन कर दिया कि वो खुद को रोक नहीं पाई और इसका साथ देने लगी। नीलोफर के मुंह से निकलने वाली आवाजों ने जमशेद के साथ साथ जाहिद को भी बुरी तरह से मुतासिर किया और जाहिद ने अपने हाथ को तेज तेज चलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जमशेद अपनी बहन के पांव पर फ्रेंड वाला काम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। जैसे ही जमशेद घुटने से ऊपर आया और फ्रेंड वाला काम करने लगा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे नीलोफर मचलने लगी है। फ्रेंड वाला काम करते हुए जमशेद खजाने के पास पहुंच गया। खजाने के इतने नजदीक पहुंचते ही इससे आने वाली खुशबू का नशा जमशेद के दिमाग पर चढ़ने लगा। इसी नशे में डूबते हुए जमशेद ने अपने दोनों हाथ पीछे रखे और नीचे होते हुए इसने लॉलीपॉप वाला काम शुरू कर दिया। वो मटर के दाने को अच्छी तरह चबा रहा था। अपने भाई के इस प्यार को पाकर नीलोफर की बर्दाश्त खत्म हो गई और इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई और इसकी अजीब अजीब आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। बाथरूम में खड़े हुए जाहिद को ये नजारा देखकर अपने ऊपर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इसका दिल भी चाह रहा था कि वो भी नीलोफर से खेलकर अपने आप को सुकून दे, मगर आगे बढ़ने की बजाय वो उधर ही खड़ा रहकर दोनों बहन भाइयों की मस्तियों से लुत्फानंदोज होता रहा। इधर कमरे में जैसे ही नीलोफर की ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, इसने अपने भाई से कहना शुरू कर दिया कि भाईजान दरवाजा पेंट करो, और नीलोफर ने जमशेद को बालों से पकड़कर ऊपर खींच लिया। जमशेद अपनी बहन की तबीयत देखकर मुस्कुराया और दरमियान में आ गया और सीधा होकर बैठ गया और बिलो मियां से अलादीन का चिराग रगड़ना शुरू कर दिया। जब नीलोफर ने देखा कि इसका भाई दरवाजा पेंट करने की बजाय अलादीन का चिराग रगड़ रहा है तो इसके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। नीलोफर बोली, भाई जल्दी से दरवाजा पेंट करें। ये सुनते ही जमशेद ने अपनी बहन की आंखों में आंखें डालते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे होने लगा और छोटू मियां अपना रास्ता खुद बनाने लगा। अब जमशेद नीलोफर के लिए अजनबी नहीं रहा था, बल्कि अगर ये कहा जाए कि नीलोफर के निकाह नामे में लिखा हुआ इसके शौहर का नाम तो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई थी, जबकि हकीकत में इसका असल शौहर तो इसका अपना भाई जमशेद था, जो हफ्ते में 2-3 दफा इसके घर का चक्कर लगाता और नीलोफर को एक बीवी की तरह प्यार करता और शौहर वाला फर्ज निभाता था। इसलिए जो ही जमशेद ने दरवाजा पेंट करना शुरू किया तो नीलोफर के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली और वो बोली आहिस्ता, और वो गुनगुना उठी, आइए आपका इंतजार था। जमशेद थोड़ा आगे होकर नीचे हुआ और बुलंद पर फ्रेंड वाला काम करने लगा और साथ साथ दरवाजा पेंट करने लगा। नीलोफर ने अजीब आवाजें निकालते हुए जमशेद से कहा, मेरे शौहर का मुझसे ताल्लुक सिर्फ एक निकाह नामे तक है। मेरा असल शौहर तो तुम हो मेरे भाई। अब तो मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। इसके साथ ही जमशेद ने अपनी ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी। वो दोनों बहन भाई इस सफर को एंजॉय कर रहे थे। इधर जाहिद के लिए ये सारा नजारा नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दबे पांव इन दोनों की तरफ चला गया और कमरे में जाकर नीलोफर के सरहाने के पीछे खामोशी से खड़ा हो गया और नजदीक से दोनों को देखने लगा।
نیلوفر کی آنکھیں بند تھی جبکہ جمشید نیچے ہو کر فرینڈ والا کام کر رہا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں کو اپنے پاس پولیس والے کا احساس نہیں ہوا۔ جو ہی جمشید تھوڑی دیر بعد اوپر ہوا تو اس کی نظریں اس کی بہن کے سر کے بالکل پیچھے کھڑے زاہد پر پڑی، جو برہنہ حالت میں تھا۔ زاہد کو یوں اس حالت میں دیکھ کر جمشید ایک لمحے کے لیے گھبرایا اور ہکا بکا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ جمشید اپنا منہ کھولتا، زاہد نے اپنے منہ پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جمشید زاہد کے اشارے کے مطابق نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہنے پر مجبور ہو گیا۔ زاہد کی نظریں نیلوفر پر تھیں۔ زاہد دونوں کو دیکھ کر پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ جمشید نے جب زاہد کو اس طرح اپنی بہن کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا تو نہ جانے کیوں جمشید کو زاہد کی اس حرکت پر غصہ آنے کی بجائے جمشید کو زاہد کا اس طرح نیلوفر کو دیکھنا اچھا لگنے لگا۔ اس لیے اس نے زاہد کے کمرے کی موجودگی کے باوجود اپنا کام جاری رکھا، بلکہ وہ اور جوش میں آ گیا اور اپنی ٹرین کی سپیڈ کو بلٹ ٹرین جیسا کر دیا۔ نیلوفر کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں اور وہ ہر بات سے بے خبر اپنے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی اور بلٹ ٹرین کے سفر کو انجوائے کر رہی تھی۔ زاہد ابھی تک نیلوفر کے سر کے پیچھے کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک زاہد کے دماغ میں خیال آیا جس پر وہ آگے بڑھا اور بلو میاں کو نیلوفر کے منہ پر رکھ دیا۔ نیلوفر جمشید کے ذائقے کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ پھر وہ آنکھیں بند کیے ہی سوچنے لگی کہ جمشید بھائی تو دروازہ پینٹ کر رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ سوچتے ہی نیلوفر نے ہڑبڑا کے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ زاہد اس کے پاس کھڑا ہے۔ نیلوفر زاہد کی اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اس نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی ایسا موقع بھی آئے گا جب ایک اجنبی اس کے ساتھ اس طرح کرے گا اور وہ کچھ نہ کر پائے گی۔ اس لیے نیلوفر نے فوراً اپنے بھائی جمشید کی طرف دیکھا جو کہ زاہد کی موجودگی میں دروازہ پینٹ کر رہا تھا۔ نیلوفر کی طرح جمشید بھی زاہد کی اس حرکت پر حیران ہوا، مگر اس نے زاہد کو روکنے کی کوشش اس لیے نہ کی کیونکہ وہ اس طرح کے سین بھی کافی فلموں میں دیکھ چکا تھا اور جمشید کو اس طرح کے سین دیکھنا کافی پسند تھے۔ اس لیے آج زندگی میں پہلی بار موویز میں دیکھا ہوا سین جمشید لائیو دیکھ رہا تھا۔ نیلوفر کی نظریں سوالیہ انداز میں اپنے بھائی کی طرف گئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس کا بھائی جمشید زاہد کو اپنی حرکت سے روکنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جمشید تو کچھ اور ہی سوچ رہا ہے۔ اور پھر جمشید نے نیلوفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اشارے سے کہا کہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ نیلوفر کو اپنے بھائی کے اس انداز سے حیرت ہوئی اور اس نے خود زاہد کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر زاہد کے مضبوط ہاتھوں نے اس کے کمزور ہاتھوں کو پکڑ لیا اور وہ کچھ نہ کر پائی۔ زاہد اب نیلوفر کے منہ کو پینٹ کر رہا تھا۔ نیلوفر کا دل و دماغ تو اسے روکنے کی کوشش میں تھے، مگر نیچے لگی ہوئی آگ اسے کسی اور ہی بات پر بھڑکا رہی تھی۔ اسے سمجھ آنے لگی کہ مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے جذبات کی روح میں بہہ کر وہ لالی پاپ والا کام کرنے لگی۔ نیلوفر کی اس حرکت کو دیکھ کر جمشید کو بھی جوش آ گیا اور اس نے اپنی ٹرین کی سپیڈ جو نیلوفر کی پٹری پر چل رہی تھی اور بڑھا دی اور نیچے ہو کر وہ بھی نیلوفر کی طرح زاہد کا لالی پاپ والا کام کرنے لگا۔ جمشید کے اس رویے نے نیلوفر پر اور زاہد کو بھی ہکا بکا کر دیا۔ نیلوفر بولی، بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جمشید نے جواب دیا، میری جان یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں ایسا ہوں، بس بات یہ ہے کہ آج تم کو اپنے سامنے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر میں بھی بہک گیا۔ جمشید اپنے اس رویے سے خود بہت شرمندہ ہوا۔ اس کو اپنی بہن سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ نیلوفر سے نظریں چڑاتے ہوئے تھوڑا نیچے جھکا اور بلند پر فرینڈ والا کام کرنے لگا۔ ASI زاہد کے لیے بھی اس کی زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا جب دو زبانیں اسے ایک ساتھ خوش کر رہی تھیں۔
زاہد نے بھی اس موسم کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سے نیلوفر کے سر پکڑ لیا اور زور زور سے پینٹ کرنے لگا۔ کچھ دیر تک یہ سلسلہ ایسے ہی رہا، پھر جمشید پیچھے ہو کر لیٹ گیا اور نیلوفر کو اوپر آنے کو کہا۔ اپنے بھائی کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے نیلوفر زاہد کو پیچھے کیا اور آرام آرام سے اوپر بیٹھنے لگی اور پھر اپنا دروازہ وہ خود پینٹ کرنے لگی۔ اس طرح پوری ٹرین اسٹیشن کے اندر جاتی اور کچھ دیر بعد اسٹیشن سے باہر نکلتی۔ نیلوفر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے بول رہی تھی، بھائی آپ بہت اچھے ہو، میرے شوہر کی غیر موجودگی میں مجھے بہت خوش رکھتے ہو، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ اس کے بعد جمشید نے نیلوفر کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اپنی ٹرین کی سپیڈ طوفانی کر دی۔ زاہد کچھ دیر تو یوں ہی کھڑا دونوں کو دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر بعد وہ ان دونوں کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا اور لائیو میچ دیکھنے لگا۔ اچانک زاہد کی نظر نیلوفر کے دو پہاڑوں کے درمیان بنی نل پر پڑی۔ ASI زاہد اس سے پہلے بھی کافیوں کا پیچھے والا دروازہ پینٹ کر چکا تھا، اس لیے نیلوفر کی دیکھتے اس کی منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ زاہد کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ نیلوفر کہ یہ والا راستہ بالکل صاف ہے، اب اس راستے پر کسی نے سفر نہیں کیا۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ آگے بڑھ کے نیلوفر کے اس راستے کی خوشبو کو نہ صرف سونگھے بلکہ لے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔